الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ احکم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں، قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، رب کائنات ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج جنوری کی 7 تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے 7 چیزوں کا بیان قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ 7 تاریخ ہے، 7 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ جو 7 کا عدد ہے، 7 کا ہندسہ ہے، یہ کئی مقامات پر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ اور یہ مختلف انداز میں، کبھی عقائد کے بیان میں، کبھی واقعات اور قصص کے بیان میں، کبھی آخرت کے حوالے سے، کبھی جنت اور جہنم کے حوالے سے، کبھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے حوالے سے، یعنی اس عدد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو جب بیان فرمایا تو ان کی تعداد کئی مقامات پر 7 بیان فرمائی۔ تو آئیے ترتیب کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں 7 کے بیان کو پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ سے ایمان تازہ بھی ہوگا، ایمان زیادہ بھی ہوگا، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف سے ہی اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور ہمارے اوپر بھی اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسان، اس کی شان، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی شان کو بیان کرتا رہے، لکھتا رہے، سناتا رہے، پڑھاتا رہے، رب کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ 7 کا بیان اور اللہ کی شان، کائنات کے رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أبحر ما نفدت کلمات اللہ۔ فرمایا رب کائنات نے اگر دنیا کے اندر زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا لی جائیں، والبحر یمدہ، سمندر کا پانی سیاہی بنا دیا جائے، من بعدہ 7 ابحر، یہ ایک سمندر ہے، اس جیسے 7 سمندر اور بھی ملا دیے جائیں۔ کتنے سمندر؟ 7 ابحر، 7 سمندر اور بھی مل جائیں،
اور ان کے پانی کو بھی سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لکھنے والے لکھنے بیٹھ جائیں، اللہ کی حمدیں، رب کی ثنائیں، مالک کی خوبیاں، اللہ کی اچھی اچھی صفات۔ ما نفدت کلمات اللہ، فرمایا سمندروں کا جو پانی سیاہی میں تبدیل ہو چکا تھا وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درختوں کی جو کلمیں بنائی گئی تھی وہ کلمیں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی شان اور عظمت کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر رب کائنات نے فرمایا سبعۃ ابحر، اس سمندر کے علاوہ 7 سمندر اور بھی ہوں سیاہی کے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی عظمت کو لکھ لکھ کر یہ کلمے ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، رب کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مقام قرآن کریم کا فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ وسلم نے بھی اس صفا اور مروہ کا سعی اور طواف کیا، چکر لگائے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی علم دین کو سمجھنے والے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کتنے چکر لگائے تھے؟ 7 چکر لگائے۔ 7 چکر صفا مروہ کی سعی میں آگے چلتے ہیں۔ فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ان کو چاہیے کہ اللہ کے عظمت والے گھر، پرانے گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ رحمت للعالمین نے اس گھر کا خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے عمرہ کیا پھر بھی طواف کیا، جب آپ نے حج کیا پھر بھی طواف کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کا طواف کیا تو ان طواف کے چکروں کی تعداد بھی 7 تھی۔ صفا مروہ کی سعی کے چکر بھی 7 ہیں اور بیت اللہ کے طواف کے چکر بھی 7 ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، دوسرے مقام پہ فرمایا وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ایک اور مقام پہ فرمایا 7 سماوات، رب کائنات نے آسمان 2 نہیں بنائے، 4 نہیں بنائے، 6 نہیں بنائے، پورے 7 آسمان بنائے۔ 7 تاریخ، 7 کا بیان، توجہ فرمائیے۔ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، وہ آسمان کس طرح ہے؟ فرمایا شدادا، وہ مضبوط ہیں، طباقا، اوپر نیچے تہ بتہ ہیں، اور ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی اس تخلیق میں کوئی بندہ عیب اور نقص نکال ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں آسمان 7 ہیں زمین 1 ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ طلاق کی آخری آیت میں فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، رب کائنات نے 7 آسمان بنائے اور ان کی مانند 7 زمینیں بھی بنائی ہے۔ ثابت ہوا کہ جس طرح آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی سنیے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جس بندے نے کسی دوسرے مسلمان کی، کسی انسان کی ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا، فرمایا توقعہ من 7 ارضین یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے زمینوں کی تعداد 7 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کیا، جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے، اس کتاب کی منزلیں بھی 7 ہیں۔ صحابہ کرام 7 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی منزلیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، صفا مروہ کی سعی کے چکر بھی 7 ہیں، بیت اللہ کے طواف کے چکر اور طواف کے چکر بھی 7 ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، قرآن کریم میں رب العالمین نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اصحاب کہف، 7 جوان تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یقیناً اس بات کو اعلان کہتا ہوں، اصحاب کہف کی تعداد پوری 7 تھی۔ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 7 تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے۔ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے بابا کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا، بابا نے بتایا، باقی بھائیوں کو نہیں بتانا۔ بالآخر ان کو پتہ چل گیا، اپنے بھائی یوسف سے انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، پروگرام بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دو، کوئی ان کو اٹھا کر لے جائے گا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، اپنے پروگرام کے مطابق یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا۔ مصر کے لوگوں نے وہاں سے جو قافلے کی شکل میں جا رہے تھے، انہوں نے قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا۔ وہاں عزیز مصر کی بیوی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدا، اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دی، برائی کی دعوت دی، بہت پریشان کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی، اے پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے میں جیل جانا پسند کرتا ہوں، مالک تیری نافرمانی کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پورے 7 سال جیل کے اندر رہے۔ کتنے سال؟ 7 جنوری 7 تاریخ 7 کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، اور جیل کے اندر 2 قیدی اور موجود ہیں، اور بھی بہت سارے قیدی موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں،
اور کہتے ہیں یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھی یہ بتا ایک رب کی عبادت کرنا بہتر ہے یا بہت ساروں کو رب بنانا بہتر ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہیں، اور پھر پتہ چلا کہ جیل کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے، جیل سے رہا ہو گئے اور وہ بادشاہ کے قریب پہنچ گئے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کیا تھا کہ 7 پتلی کمزور گائیں ہیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں، اور کچھ سبزہ دیکھا، سبز پتے دیکھے، کچھ خشک پتے دیکھے 7 کی تعداد میں۔ اور بادشاہ نے اپنی کابینہ کو کہا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سرداروں کو کہا، وزیروں مشیروں کو کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اسی طرح خواب بیان کیا۔ تو وزیروں مشیروں کابینہ کے لوگوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو کوئی خواب خیال ہی لگتا ہے اور ہمیں خوابوں کی تعبیر کا پتہ نہیں ہے۔ وہ جو قیدی رہا ہو کے آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو جیل کے اندر ہے، اللہ نے اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ اے سچے، اے پرہیزگار، اے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے یوسف، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، ہمارے اس خواب کی تعبیر بھی بتا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یوں بتائی۔ اللہ کے قرآن نے ذکر فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے، وہ 7 سال میں پیداوار بہت اچھی آئے گی، اس کے بعد تم 7 سال کھیتی باڑی نہیں کر سکو گے، کات سالی آ جائے گی۔ اور فرمایا جو سبز پتے ہیں ان سے مراد خوشحالی ہے، اور جو 7 خشک اور سوکھے ہوئے پتے ہیں اس سے مراد خشک سالی ہے، یعنی 7 سال خوشحالی کے گزریں گے اور اس کے بعد 7 سال قحط اور بدحالی کے گزریں گے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو طریقہ بھی بتایا مینجمنٹ کا، فرمانے لگے کہ 7 سال جب خوب فصلیں اگیں صرف اپنے کھانے کے لیے لے لینا ہے، باقی جو گندم ہے ان کو بالیوں کے اندر ہی سٹور کر لینا، بالیوں سے باہر نہیں نکالنا۔ پھر اگلے جو 7 سال آئیں گے جس میں قحط سالی ہوگی، وہ جو 7 سال میں بالیوں کے اندر آپ نے گندم سٹور کی ہوگی وہ قحط سالی والے 7 سالوں میں کام آئے گی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور مینجمنٹ بھی بتائی۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ بندہ بڑے کام کا ہے، انہوں نے کہا ایسے نہ ہو آپ کو ہم وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، مصر کے وزیر خزانہ سیدنا یوسف علیہ السلام بن گئے۔ تو بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس میں گایوں کی تعداد کتنی تھی؟ 7 تھی، اور پتوں کی تعداد کتنی تھی؟ 7 تھی۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی 7 سال خوشحالی کی اور 7 سال بدحالی کے۔ آئیے آپ کچھ حدیثیں بھی سنتے ہیں تاکہ کچھ مسائل کا بھی پتہ چلے، مزید ایمان تازہ ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین
علموا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز سکھانی بھی گئے، نماز پڑھنے کا حکم بھی دینا ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز سکھانا، نماز پڑھانا، نماز کی تعلیم دینا، نماز کا حکم دینا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ حکم کس نے دیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی بندے کے برتن میں کتا زبان مار جائے، اس میں سے منہ ڈال جائے، کوئی چیز کھا لے، برتن کو جھوٹا کر دے، فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، اللہ کے نبی فرماتی ہیں اس برتن کو 7 بار دھونا ہے۔ کتنی بار دھونا ہے؟ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ أَوْ أُخْرَاهُنَّ، ان 7 بار میں ایک بار مٹی کے ساتھ بھی دھونا ہے۔ پہلی بار دھو لو تمہاری مرضی، آخری بار دھو لو تمہاری مرضی۔ کتنی بار دھونا ہے؟ جس برتن کو کتے نے پلید کر دیا ہے اس کو کتنی بار دھونا ہے؟ 7 بار دھونا ہے۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ یہ اس ہستی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے کتنے آسمانوں کی سیر کروائی؟ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب العالمین نے رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جس کو لوگ اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے۔ آئیے اپنے علم اضافے کے لیے یہ بھی سنتے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آسمانوں پر اللہ نے اپنے اور انبیاء کے ساتھ اپنی قدرت کی وجہ سے، علی کل شیء قدیر ہونے کی وجہ سے ان انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے ملاقات بھی کروائی تھی۔ وہ 7 آسمان اور ان 7 آسمانوں میں ترتیب سے کس کس نبی سے اللہ کے نبی نے ملاقات کی؟ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بابا آدم نے مجھے خوش آمدید کہا، مجھے ملے، مجھے دعا دی، اور میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ سائے ہیں، کچھ بائیں طرف سائے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ دائیں بائیں سائے کیا ہیں؟ جبریل نے مجھے بتایا یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والی روحیں جنتی ہیں، بائیں طرف والی روحیں جہنمی ہیں۔ جب بابا آدم علیہ السلام اپنے جنتی اولاد اور بچوں کی روح کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں خوشی کی وجہ سے، اور جب جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو ان کی اولاد میں سے ہوں گے، غم زدہ ہو کے رو دیتے ہیں۔ تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، اللہ نے اس کو ایسا حسین و جمیل بنایا تھا، اتنے خوبصورت تھے، مجھے ایسے لگتا تھا پوری کائنات کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو پورے حسن میں سے آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو عطا فرمایا تھا۔
چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی سیدنا ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ ملاقات کرائی گئی سیدنا ہارون علیہ السلام سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور چھٹے آسمان پر ملاقات کرائی گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر ملاقات کرائی گئی خلیل الرحمان جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پر کس سے ملاقات کرائی گئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے زمین پر ایک کعبہ ہے، اسی طرح ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک اور کعبہ بھی ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ وہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتوں کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے، اور جس کو ایک بار اجازت مل گئی وہ عبادت کر کے اسی دن واپس آ جاتا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے اتنے زیادہ ہیں، اور اس خانہ کعبہ کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ اس کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ یہ زمین پر ہے، اور بیت المعمور کون سے آسمان پر ہے؟ 7 تاریخ 7 جنوری 7 کا بیان 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اور پھر ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں جو 7ویں آسمان سے آئی ہے، ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جو 7ویں آسمان سے لایا گیا ہے، اور ایک شخصیت کا سلام بھی آپ سن لیجئے جو 7ویں آسمان سے ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا اور مرحبا کہا، مجھے ملے، میں نے ان کی زیارت کی، مجھے انہوں نے بڑی دعائیں دیں۔ جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین پر جا رہی ہیں، اپنے امتیوں کو میں ابراہیم کا سلام دینا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں ابراہیم خلیل الرحمان کا اپنی امت کو سلام دینا، کہتے ہیں وعلیہ السلام، وعلیہ السلام۔ کوئی سلام دے تو کہنا چاہیے وعلیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے امتیوں کو ایک پیغام بھی دے دینا۔ یہ 7ویں آسمان پہ گفتگو ہو رہی ہے، پیغام کیا ہے؟ اپنی امت کے لوگوں کو کہنا جنت میں وہ شجر کاری کریں، جنت میں درخت لگائیں، جنت میں باغات لگائیں۔ بابا ابراہیم کیا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کو ساتھ یہ بھی بتانا ہے جنت کے پلاٹ بڑے وسیع ہیں، وہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پودے جلدی اگاتے ہیں، درخت جلدی لگ جاتے ہیں۔ بابا ابراہیم کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اپنے امتیوں کو کہنا، وہ کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کے امتی اس طرح اللہ کی تعریف کریں گے، ایک ایک جملے کے بدلے اللہ ان کے لیے جنت میں درخت لگا دے گا۔ آپ بھی پڑھ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ 4 درخت میں نے لگوا دیے، باقی باغ کی خود تیاری کر لینا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر 7 کے عدد کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے کہ قربانی کے دن آ گئے، ہمارے پاس چھوٹے جانور بکریاں نہیں تھیں، ہمارے پاس گائے تھیں، ہمارے پاس اونٹ تھے۔ فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الابل 10۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ میں 10 حصے بنا لو اور گائے میں 7 حصے بنا لو۔
سات کا بیان اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے اکیلا آدمی، ایک آدمی پوری گائے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے قربانی میں۔ اگر زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو گائے میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کی قربانی میں 10 حصے رکھے جا سکتے ہیں، 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں آپ علیہ السلام نے زائد تکبیرات پڑھی، اضافی تکبیرات، کہتے ہیں فی الاولی 7 وفی الاخری 5 قبل القراء۔ ان زائد تکبیروں کو پڑھنے کا مقام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت شروع کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے، اور دوسری رکعت میں قرأت شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ یہ ٹوٹل 12 تکبیریں ہوتی ہیں، اور عید کی نماز کی پہلی رکعت میں زائد تکبیریں کتنی ہیں؟ 7 کا بیان اور 7 تکبیریں۔ ایک اور حدیث بھی سن لیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وظیفہ بتایا، صبح کے ٹائم بھی 7 بار پڑھنا گئے، شام کے ٹائم بھی 7 بار پڑھنا گئے۔ صحابی کا نام ہے مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب بلایا، ان کے کان میں یہ وظیفہ بتایا۔ آپ نے فرمایا جب فجر کی نماز سے تو فارغ ہو تو 7 مرتبہ یہ پڑھا کر اللہم اجرنی من النار۔ اگر شام سے پہلے تو فوت ہو گیا، رب العالمین تجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ پھر فرمایا مغرب کی نماز سے جب تو فارغ ہو، فرضوں سے جب تو فارغ ہو، مغرب کے بعد 7 مرتبہ پھر کہنا ہے اللہم اجرنی من النار۔ رات کے کسی حصے میں فجر سے پہلے اگر تو فوت ہو گیا، رب العالمین تجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع طویل ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا، اس کا دوسرا حصہ اگلے جمعہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔